نبیہا بھی شاور لے کر نکلی تھی۔ اس کے گیلے لمبے بال اس کی کمر سے نیچے تک آ رہے تھے۔ بانو، میرا سوٹ نکال دو، آج مجھے بھیا کے ساتھ شاپنگ کرنے جانا ہے، نبیہا اپنی ملازمہ سے کہہ رہی تھی۔ جی بیبی جی ٹھیک ہے۔ بانو اس بات میں سر ہلاتی نبیہا کی الماری سے اس کے لیے کپڑے نکالنے لگ گئی۔ 15 سالہ نبیہا پر کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے والے تھے اسے معلوم نہیں تھا۔ نبیہا کا بھائی تابش جو نبیہا سے 7 سال بڑا تھا، نبیہا کے چہرے پر اس کی سرمئی آنکھیں اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتی تھی۔ وہ اب سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے جا رہی تھی۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ سامنے صوفے پر میر ملک بیٹھے چائے کی چسکیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر فوراً باہیں پھیلا لی۔ وعلیکم السلام میری بیٹی، میری لخت جگر، آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ نبیہا کے جواب دینے سے پہلے ہی اس کی اماں سائیں بول پڑی۔ ضرور اسے آج کوئی مطلب ہوگا، ورنہ یہ اتنی جلدی اٹھنے والی نہیں ہے۔ کیوں بیٹا، آج کہیں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ جی بابا سائیں، بھیا نے مجھے رات کہا تھا کہ میں تمہیں صبح شاپنگ پر لے کر جاؤں گا۔ وہ کدھر ہیں؟ وہ ابھی تک اٹھے نہیں کیا؟ تبھی اماں سائیں کہنے لگی، لو جی، وہ صاحبزادے تو ابھی تک اٹھے ہی نہیں، اور یہ محترمہ صبح صبح تیار ہو کر شاپنگ کے لیے آ بھی گئی۔ بیٹا اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو مال بھی نہیں کھلے ہوں گے۔ اماں سائیں آپ کو پتا تو ہے میری دوست کی کل برتھ ڈے ہے، میں نے نیا سوٹ خریدنا ہے، اس کے لیے گفٹ خریدنے ہیں، میں بہت ایکسائٹڈ ہوں اس کی برتھ ڈے پر جانے کے لیے۔ تبھی نبیہا کا بھائی تابش آنکھیں ملتا ہوا لاؤنج میں آ گیا۔ لو، اٹھ کے صاحبزادے اماں تابش کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ تابش نبیہا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، ہاں چٹکی، صبح اٹھ گئی ہو کیا؟ اور اتنا تیار ہو کر کہاں جانے کی تیاری ہے؟ نبیہا منہ پھلاتے ہوئے دونوں بازو لپیٹ کر نیچے منہ کر کے بیٹھ گئی۔ تابش کہنے لگا، ارے اماں سائیں، اسے کیا ہوا ہے؟ اس کے بابا سائیں کہنے لگے، دیکھو تابش، بہت بری بات ہے، تم نے خود ہی تو رات کو اس سے شاپنگ پر جانے کا کہا تھا، اور اب اگر میری بچی تیار ہو کر شاپنگ جانے کے لیے ریڈی ہے تو تم ایسے نخرے مت کرو۔ او آئی جسٹ ریممبرڈ، سوری چٹکی، میں تو بھول ہی گیا تھا، چلو میں ناشتہ کر لوں، اس کے بعد شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ تبھی فوراً نبیہا خوشی سے کھل اٹھی۔ تابش اور نبیہا گاڑی میں بیٹھے شاپنگ کرنے جا رہے تھے۔ نبیہا تابش کے ساتھ فرنٹ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نبیہا تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ جی بھائی ٹھیک جا رہی ہے، اگلے مہینے ہمارے ایگزامز اسٹارٹ ہونے والے ہیں۔ او اچھا۔ دونوں مال کے اندر آ گئے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ خوب ساری شاپنگ کر چکی تھی۔ اماں سائیں یہ دیکھیں، میں نے نیلم کی برتھ ڈے پر جانے کے لیے سرخ رنگ کا جوڑا لیا ہے۔ وہ خوشی سے سارے شاپنگ کے بیگز میں سے کپڑے نکال کر اپنی اماں کو دکھا رہی تھی۔ تبھی اماں سائیں بولی، نبیہا بیٹا، سرخ جوڑا لینے کی کیا ضرورت تھی بھلا، کسی اور رنگ کا جوڑا لے لیتی۔ جواباً نبیہا بولی، نہیں اماں، میں نے اس رنگ کا جوڑا کبھی نہیں پہنا، اسی لیے میرا شوق تھا میں اس رنگ کا جوڑا پہنوں۔ نبیہا بہت معصوم لڑکی تھی، وہ اتنی سی عمر میں بھی بات کرنے کا ہنر جانتی تھی۔ وہ گھر والوں میں سے سب سے زیادہ اپنے بھائی کی لاڈلی تھی۔ تابش نبیہا کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی اس کی ہر بات پوری کر دیا کرتا تھا۔ اگلے دن صبح نبیہا جلدی اٹھ گئی تھی۔ سب گھر والوں کو پتا تھا کہ آج اس کی دوست کی سالگرہ ہے۔ آج اس نے نہ خود سونا تھا اور نہ ہی کسی کو چین سے سونے دینا تھا۔ وہ گھر والوں کی بے حد لاڈلی تھی، اس لیے اس کی خوشی میں سب خوش ہو جایا کرتے تھے۔ بانو، میرا سرخ جوڑا پریس کر دو، اور ہاں، اس کے ساتھ ہائی ہیلز والے شوز بھی نکال دینا۔ وہ بانو کو کہتی ہوئی خود سے مخاطب ہوئی۔ آج تو نبیہا نے ساری دوستوں کو جلا کر رکھ دینا تھا۔ وہ اپنے بال ہاتھ سے پیچھے کرتی ہوئی نیچے چلی گئی تھی۔ باہر گارڈن میں اس کے بھائی تابش ایکسرسائز کر رہا تھا۔ بھیا، آج آپ نے مجھے بالکل بھی دیر نہیں کروانی، آپ کو پتا ہے نا نیلم نے شام کو 7 بجے کا ٹائم رکھا ہے، اسی لیے آپ ٹائم سے ریڈی ہو جائیے گا۔ اس کا بھائی ایکسرسائز کرتے ہوئے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تبھی ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے میری ماں، جیسا تم کہو گی ویسا ہی کروں گا، اب جاؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ نبیہا جانے لگی تبھی دوبارہ مڑ کر انگلی کے اشارے سے کہنے لگی، بھیا 7 بجے، مطلب پورے 7 بجے، اوکے اوکے اوکے، اب جاؤ ادھر سے۔ تابش اسے کہتا وہ دوبارہ ایکسرسائز کرنے لگ گیا۔ لاؤنج میں بیٹھے اماں سائیں اور ابا سائیں ٹی وی دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ چائے کا لطف اٹھا رہے تھے۔ اتنے میں نبیہا اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ جیسے اس کی اماں سائیں نے نبیہا کی طرف دیکھا تو فوراً سے ڈھیر سارے پیسے اس کے سر سے وار کر بانوں کو پکڑا دی اور کہنے لگی، ماشاء اللہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، اللہ ہر بری نظر سے بچائے۔ ایسا نہیں تھا کہ نبیہا ایک عام لڑکی تھی، وہ اپنی خوبصورتی سے سب کو گھائل کر دیتی تھی۔ اسے سرخ رنگ کے
پاؤں تک آتی ریشمی فراک پہن رکھی تھی جس پر ذرا بھی کام نہیں ہوا تھا، اور گلے میں پٹی کے طور پر دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے لمبے بال نہیں کھولتی تھی، آج بھی اس نے ہائی ہیل پونی کے ساتھ کی ہوئی تھی اور پیچھے کی جانب ہلکے ہلکے بالوں میں کرل ڈالے ہوئے تھے۔ میک اپ نام کی ذرا بھی چیز اس کے چہرے پر عیاں نہیں ہو رہی تھی۔ وہ قدرتی طور پر حسینوں کی ملکہ تھی۔ تابش اور نبیہہ دونوں نیلم کی برتھ ڈے پارٹی پر پہنچ چکے تھے۔ تابش کبھی بھی اپنی بہن کو اکیلا نہیں بھیجتا تھا، نہ جانے اسے کس بات کا خدشہ تھا۔ آج بھی وہ اس پارٹی میں اپنی بہن کے ساتھ آیا تھا۔ وہ باہر مینس روم میں ہی بیٹھ گیا تھا، جبکہ نبیہہ اندر اپنے دوستوں کے پاس جا چکی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ اس بھری پارٹی میں اکیلی نبیہہ قیامت خیز لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ نبیہہ کوئی امیر خاندان سے تو نہیں تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے اور بھائی نے اسے ہمیشہ امیروں والا ہی لائف سٹائل مہیا کیا تھا۔ برتھ ڈے کا کیک کٹنے پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ پارٹی اب اپنے اختتام تک تھی کہ تابش نے نبیہہ کو گھر جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ نبیہہ پارٹی ختم ہوتے ہی گھر کو چل دی تھی۔ تابش اور نبیہہ بھی رستے میں ہی تھے کہ ایک گاڑی ان کا پیچھا کرتے ہوئے تیز تیز آ رہی تھی، جسے تابش اور نبیہہ دونوں دیکھ چکے تھے۔ رات کے وقت شدید اندھیرا چھایا ہوا تھا، آدھی رات کو سڑکیں ویران پڑی ہوئی تھیں۔ اکیلی سڑک پر صرف 2 گاڑیاں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، ایک تابش کی گاڑی اور دوسری ان آدمیوں کی جو ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ نبیہہ بہت چھوٹے دل کی مالک تھی، وہ بہت جلدی ایسے واقعات سے سہم جایا کرتی تھی۔ بھائی دیکھیے، کچھ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، بھائی جلدی جلدی گاڑی چلائیے۔ وہ پیچھے آتی گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔ تبھی تابش کہنے لگا، دیکھو نبیہہ، ڈرو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوتا۔ نبیہہ تو انجان تھی کہ وہ گاڑی کیوں پیچھا کر رہی ہے، لیکن تابش اس بات سے بخوبی واقف تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پیچھے سے آنے والی گاڑی غائب ہو چکی تھی۔ نبیہہ ڈرتی سہمتی اب گھر پہنچ چکی تھی۔ تابش کے لیے یہ روز کا معمول تھا، لیکن نبیہہ کے لیے یہ نئی بات تھی۔ سب گھر والے اب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبیہہ ڈر کے مارے اپنی ماں کی گود میں گم سم سی پڑی ہوئی تھی۔ سب گھر والوں نے نبیہہ کو ایک بہت بڑے سچ سے ناواقف رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر نبیہہ کو یہ سب کچھ پتہ چل گیا تو وہ بہت بڑے صدمے میں چلی جائے گی۔ اسی لیے سب گھر والے ایسے واقعات سے نبیہہ کو دور ہی رکھتے تھے۔ بچپن سے ہی نبیہہ ایسی تھی کہ اگر وہ گلی میں لڑائی بھی دیکھ لیتی تو وہ مہینوں مہینوں ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ نبیہہ کو اس کی ماں اس کے کمرے میں لٹا کر لاؤنج میں آ چکی تھی، جدھر میر، ملک اور تابش بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو تابش، میں نہیں چاہتا کہ یہ دشمنی مرنے مرانے پر ہوتا جائے، بہتر ہے کہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرو۔ میر ملک اپنے بیٹے تابش کو نصیحتیں کر رہے تھے۔ تابش کہنے لگا، دیکھیے بابا، اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، بلا وجہ ان لوگوں نے اپنی غلط فہمیوں کا شکار مجھے بنایا ہوا ہے۔ ایسے ہی نصیحتیں کرتے رات سے صبح ہو گئی تھی۔ تابش کے علاوہ سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ ان کے دروازے کی بیل بجنے لگی۔ یا اللہ، خیر، صبح صبح کون آ گیا؟ اماں سائیں پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ تبھی کچھ آدمی گیٹ پر نہ کھلنے پر گیٹ توڑتے ہوئے اندر آ گئے۔ وہ 7-8 آدمی جنہوں نے اپنے منہ پر رومال لپیٹے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں پستولیں پکڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے کوئی اونچا لمبا اور چوڑے سینے والا آدمی کہنے لگا، ہمیں جلدی سے تابش کا بتائیے، وہ کدھر ہے؟ چپ چاپ اسے ہمارے حوالے کر دیجیے، وہ جہاں بھی چھپا بیٹھا ہے اسے باہر نکالیے۔ نبیہہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی میر ملک کہنے لگے، دیکھو، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا رہا ہوں، مجھ سے جون سی مرضی قسم اٹھا لو، لیکن تابش اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ تم پورا گھر چھان مارو، تابش واقعی گھر پر نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتا تو میں اسے تمہارے حوالے کر دیتا۔ اس آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے آدمیوں کو پورا گھر چھان مارنے کا کہا۔ نبیہہ اپنی ماں کے پیچھے چھپی ہوئی سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ وہ آدمی پورے گھر میں تابش کو ڈھونڈ کر نیچے آ چکے تھے۔ جب انہیں تابش کہیں بھی نہ ملا تو دھمکی دے کر چپ چاپ ادھر سے نکل گئے۔ میر ملک اور اس کی اماں سائیں نبیہہ کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر چکی تھی۔ اسے اچانک سے تیز بخار ہو گیا تھا۔ تبھی میر ملک نے تابش کو فون کیا، بیٹا گھر آ جاؤ، وہ آدمی تمہیں ڈھونڈنے گھر آئے تھے۔ ان کو دیکھ کر نبیہہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ کسی ڈاکٹر کو لے کر گھر آ جاؤ۔ ڈاکٹر نبیہہ کا چیک اپ کر کے جا چکا تھا، لیکن اس کا بخار ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔ تابش بیٹھا اپنی بہن کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہا تھا، جبکہ میر ملک اور اماں سائیں پریشانی کے عالم میں اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تابش، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، نبیہہ کی پٹیاں کر کے تم میرے روم میں آ جانا۔ میر ملک تابش سے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جی بابا سائیں، آپ نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہی کہنا ہوگا کہ ان معاملات کو ختم کرو۔
لیکن یقین جانے میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. میں کیسے ان لوگوں کی غلط فہمی کو دور کروں؟ نبیہہ کے علاوہ گھر والے سب میر ملک کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. تبھی میر ملک نے بولنا شروع کیا. میں جانتا ہوں تابش، سب کچھ تمہاری پہنچ سے بہت دور ہے. ہم مڈل کلاس فیملیز والے ان امیر لوگوں کے ساتھ نہیں نبٹ سکتے. اسی لیے میں تمہیں اس مسئلے کا حل بتانے والا ہوں. اگر تم میری بات مان لو گے تو فائدے میں رہو گے. جی بابا سائیں، میں نے پہلے کبھی آپ کی کوئی بات ٹالی ہے کیا؟ بتائیے کیا حکم ہے؟ میں چاہتا ہوں تم کسی دوسرے ملک میں چلے جاؤ جہاں واصف شاہ تم تک نہ پہنچ پائے. نہیں بابا سائیں، میں پوری کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ایک دن میں واصف شاہ کے سامنے اپنی اصلاح کر لوں گا. میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کر لوں گا. اور آپ خود سوچئے، آج کا میرے علاوہ ہے ہی کون؟ اگر میں بھی چلا گیا تو آپ اس بڑھاپے میں کیا کریں گے؟ اور نبیہہ، اس کا خیال کون رکھے گا؟ تابش بہت اداسی سے کہہ رہا تھا. تبھی میر ملک کہنے لگے، نہیں بیٹا، تم ہماری فکر نہ کرو. ہمارا اللہ وارث ہے، لیکن تم اپنی جوانی کو ان گنڈوں کے ہاتھوں برباد نہ کر دینا. تمہیں لے کر ہمارے بہت سارے خواب ہیں. میں جانتا ہوں کہ واصف شاہ اتنا تو غیرت مند ہے کہ ہمارے بڑھاپے کو دیکھ کر وہ ہم پر آنچ نہیں آنے دے گا. اور جہاں تک بات نبیہہ کی ہے تو تم فکر مت کرو، ابھی اس کا باپ زندہ ہے. بیٹا بس تم اپنا آپ بچا کر یہاں سے چلے جاؤ. تابش اپنے باپ کی بات نہیں ٹال سکتا تھا. اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. اسی رات اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا. نبیہہ ابھی بھی بخار میں تپ رہی تھی. صبح تک اس کا بخار کم نہیں ہوا تھا. اماں سائیں رات سے ہی نبیہہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. تبھی نبیہہ کو کچھ ہوش آیا. اٹھ کر کہنے لگی، اماں بھیا کدھر ہے؟ بھیا ٹھیک تو ہے نا؟ بھیا کو بلاؤ، میں نے ان کے ہاتھوں سے ناشتہ کرنا ہے. دیکھو بیٹا، تمہارا بھائی امریکہ چلا گیا ہے. وہ نبیہہ کو اس بات سے انجان نہیں رکھنا چاہتی تھی. نبیہہ کہنے لگی، لیکن کیوں؟ اماں کیوں گئے ہیں بھائی؟ وہ مجھ سے ملے بغیر نہیں جا سکتے. آپ جھوٹ بول رہی ہیں. بھائی کو پتا ہے کہ میں ان کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتی. وہ جہاں کہیں بھی ہیں انہیں ابھی بلائیے. دیکھو بیٹا، وہ اتنی دور جا چکا ہے کہ اس کے کام کا تھوڑا مسئلہ تھا، بس اسی چکر میں وہ امریکہ گیا ہے. تم فکر مت کرو، کچھ ہی مہینوں تک وہ آ جائے گا. نبیہہ مسلسل روئے جا رہی تھی. اس پر ایک اور قیامت گزرنے والی تھی. نبیہہ کی اماں اور ابا اب اسے باہر گارڈن میں لے گئے تھے. تینوں دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہی نقاب پوش آدمی پولیس والوں کے ساتھ ان کے سامنے رونما ہو گئے. میر ملک اپنی بیٹی سے کہنے لگے، نبیہہ جاؤ، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ. میر ملک کی بات کاٹتے ہوئے ایک پولیس والا کہنے لگا، نہیں، کوئی کہیں نہیں جائے گا، پہلے اپنے بیٹے کو ہمارے حوالے کرو. میر ملک کہنے لگے، دیکھیے وہ تو بیرون ملک جا چکا ہے اور اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ وہ کس ملک میں جا رہا ہے. خدارا ہماری جان چھوڑ دیجیے، آپ ہمیں اس غلطی کی سزا دے رہے ہیں جو ہمارے بیٹے سے ہوئی ہی نہیں. پولیس والے کہنے لگے، تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا بیٹا نہ صحیح، آپ کی بیٹی تو ہے نا، آپ کو ونی کے طور پر کسی ایک کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کتنا برا ہو سکتا ہے. نبیہہ ابھی کل والا واقعہ ہی نہیں بھولی تھی کہ ایک اور قیامت اس کے سر پر کھڑی تھی. پولیس والوں کے کہنے پر وہ نقاب پوش آدمی نبیہہ کو گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جا چکے تھے. پیچھے سے اماں سائیں اور ابا سائیں جو آج اپنی قسمت پر رو رہے تھے، وہ اس دنیا والوں کے ظلموں پر رو رہے تھے. آج ان کی کوئی اولاد ان کے پاس نہیں تھی، لیکن اس امید پر انہوں نے صبر کر لیا کہ تابش آ کر نبیہہ کو لے آئے گا. وہ 15 سالہ معصوم لڑکی ان سب گھر والوں کے کرموں کی سزا بھگتنے جا رہی تھی جو اس کے گھر والوں نے کیے ہی نہیں تھے. اسے ایک حویلی میں لے جایا گیا جہاں بہت سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے. اسے لے جاتے ہی حویلی کے لاؤنج میں بٹھا دیا. اتنے میں کچھ عورتیں آئیں اور اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا. وہ یہ سب دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس کے چہرے کے آگے گھونگھٹ تھا اور پیچھے سے بازو بندھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ادھر کے لوگوں کو دیکھ نہیں سکتی تھی. ایک نوجوان لڑکا جو پینٹ شرٹ میں ملبوس کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا، گوری رنگت اور سپارکل آنکھیں اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی. وہ آ کر بالکل نبیہہ کے مقابل میں بیٹھ گیا تھا. نبیہہ کے کانوں میں صرف ایک آواز گونجی تھی، مولوی صاحب جلدی نکاح پڑھوائیے. وہ یہ بات سن کر زور زور سے چیخنے لگ گئی. اس کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا. ایک عورت نے آ کر زور سے مکہ اس کی کمر پر مارا. وہ واصف کی ماں تھی. نبیہہ کو تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی. اے لڑکی، اب زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ ورنہ تیرے بھائی کی جان لے لیں گے ہم. وہ اپنے بھائی کا سنتے ہی اس بات میں سر ہلانے لگی، جسے دیکھتے ہی ادھر کھڑے سب لوگوں کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی. مولوی صاحب نکاح پڑھوا چکے تھے. واصف شاہ اپنی ماں اور دادی جی کو کہہ چکا تھا کہ اس لڑکی کو میرے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں ہے.
اسے سرونٹ کوارٹر میں پھینکوا دو، ساری عمر یہ میرے نام پر بیٹھی رہے گی۔ اس کے گھر والوں کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ آخر واصف شاہ سے پالا پڑا ہے ان کا۔ نبیہہ کو سرونٹ کوارٹر میں لے جایا گیا تھا، اسے ابھی تک حقیقت نہیں معلوم تھی۔ وہ معصوم لڑکی رو رہی تھی، بلکہ روئی جا رہی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آج سے کوئی 7 سال پہلے کی بات تھی کہ نبیہہ کے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ تب نبیہہ بہت چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے تابش واصف شاہ کے والد سلطان شاہ کے ساتھ کام کرنے لگ گیا۔ تابش سلطان شاہ کا سیکٹری تھا۔ سلطان شاہ کی جگہ جگہ بہت ساری دشمنیاں تھیں۔ تابش ہمیں ابھی اور اسی وقت ایک جگہ جانا ہے، جلدی سے باقی آدمیوں کو کہو کہ اپنا اسلحہ تیار کریں۔ تابش سلطان شاہ کی بات سنتے ہی ان آدمیوں کو بڑی بڑی گاڑیاں تیار کروا چکا تھا۔ واصف شاہ تابش کو شروع ہی سے اپنے باپ کے ساتھ کام کرتا دیکھتا آ رہا تھا، لیکن تابش کی طرف سے آج تک کوئی بھی شکایت موصول نہیں ہوئی تھی۔ سلطان شاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ نکل چکا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی بلڈنگ کے آگے گاڑی روک لی تھی۔ وہ اپنے آدمیوں کو کہنے لگا کہ کوئی بھی میرے ساتھ نہیں آئے گا سوائے تابش کے۔ تابش اس کی جی حضوری کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ دونوں جب بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے تو بہت ساری سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی جانب جا رہے تھے۔ رات سے صبح ہونے کو تھی کہ سلطان شاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ گھر نہیں پہنچا تھا۔ واصف شاہ سمیت اس کی ماں اور اس کے دادا بہت پریشان تھے۔ واصف شاہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ اسے اپنے باپ کے کام میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ ان کاموں سے بہت حد تک دور رہتا تھا۔ اس دن بھی جب اس کے دادا نے ٹی وی آن کیا تو نیوز چینل پر سلطان شاہ کو گولی لگنے کی خبر آ رہی تھی۔ وہ تینوں اسپاٹ چہرے سے ٹی وی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کے پاؤں تلے سے زمین جیسے نکل ہی گئی تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بلڈنگ میں پہنچتے ہی سلطان شاہ، جو ہمارے علاقے کے جانے پہچانے اور بہت بڑے بزنس مین ہیں، انہیں گولی لگ چکی ہے، لیکن قاتل ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ سننے میں آیا ہے کہ جتنے بھی آدمی ان کے ساتھ تھے ان میں سے کوئی بھی آدمی گولی لگتے وقت ادھر موجود نہیں تھا۔ واصف شاہ سمیت اس کے دادا اور اماں نیوز چینل پر اس لڑکی کی آواز سن رہے تھے۔ واصف شاہ فوراً تیز تیز گاڑی لے کر اپنے باپ کے پاس جا رہا تھا۔ وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پورے علاقے میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ سلطان شاہ کو گولی لگنے کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں۔ پورے علاقے میں یہ بات آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور ہر کوئی ان کے قاتل کا پتہ لگاتا پھر رہا تھا۔ سلطان شاہ کی موت کو 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن ان کے قاتل کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ واصف شاہ کو بہت سارے لوگوں پر شک تھا، لیکن وہ بغیر ثبوت کے پولیس والوں کو نہیں کہہ سکتا تھا۔ باپ کی موت کے صدمے سے نکل کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ کام کرنے والے سارے آدمی کو ایک جگہ جمع کر لیا اور ان سے بالکل پولیس والوں کی طرح تفتیش کر رہا تھا۔ مجھ سے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، سب لوگ سچ سچ مجھے جواب دو گے۔ اگر کسی نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو میں اس کی نسل بھی تباہ کر دوں گا۔ تو بتا، اس دن جب بابا کو گولی لگی تو تم لوگ کدھر تھے؟ سب آدمی ایک لائن میں نیچے نظریں جھکائے کھڑے تھے، جس میں سے ایک آدمی نے بولنا شروع کیا۔ چھوٹے صاحب جی، اس دن بلڈنگ میں پہنچتے ہی بڑے صاحب جی نے ہمیں اندر آنے سے منع کر دیا اور ہمیں واپس جانے کا کہہ دیا تھا۔ ہم نے انہیں کئی دفعہ کہا بھی تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن انہوں نے ہمیں کام سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ میں تم لوگوں کو کام سے نکال دوں گا اگر تم لوگ ابھی اسی وقت ادھر سے دفع نہ ہوئے۔ ہم سب لوگ واپس آ گئے، لیکن وہ تابش کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ بلڈنگ کے اندر تابش کا نام سنتے ہی واصف شاہ نے اس آدمی کو انگلی کے اشارے سے چپ کروا دیا اور کہنے لگا، رکو 1 منٹ، تابش؟ ہاں تابش، وہ کدھر ہے؟ میں نے تو اسے تب سے نہیں دیکھا جب بابا کو گولی لگی تھی۔ وہ تو بابا کے ساتھ اسپتال بھی نہیں تھا اور بابا کی موت پر بھی ان کا منہ دیکھنے نہیں آیا۔ وہ اب کی بار چیخا تھا، میں پوچھ رہا ہوں کیا کسی کو پتا ہے کہ تابش کدھر ہے؟ نہیں صاحب جی، ہمیں نہیں پتا، وہ تو 1 مہینے سے غائب ہے۔ اسی دن واصف شاہ کے دل میں بہت سارے سوال جنم لے گئے تھے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر تابش کو لانے کے لیے بھیجا۔ اطلاع ملنے پر پتہ لگا کہ تابش 1 مہینے سے ہی اپنے گھر سے غائب ہے۔ وہ کسی بیرون ملک جا چکا ہے، جسے سن کر واصف شاہ کا شک یقین میں بدل چکا تھا، لیکن وہ پہلے سارے ثبوت ڈھونڈنا چاہتا تھا، پھر ہی اسے کوئی سزا دیتا۔ واصف شاہ نے بہت دفعہ اپنے آدمی ان کے گھر بھیجے تھے، لیکن ہمیشہ صرف ایک ہی خبر آئی تھی کہ تابش اپنے گھر نہیں ہے اور صرف گھر میں اس کے ماں باپ اور ایک چھوٹی بہن موجود ہے۔ اس کے باپ کے انتقال کو بہت سال بیت چکے تھے۔ تابش نے پاکستان آتے ہی کسی اور علاقے میں اپنا گھر لے لیا تھا اور اپنے ماں باپ کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ تابش نے بہت دفعہ سوچا تھا کہ میں واصف شاہ کو ساری حقیقت بتا دوں،
لیکن وہ واصف شاہ کے غصے سے بخوبی واقف تھا۔ کسی اور علاقے میں گھر لینے کے باوجود بھی واصف شاہ نے اس کے گھر کا پتہ لگا لیا تھا۔ وہ ہر روز اپنے آدمی اس کے پیچھے بھیجتا تاکہ کوئی نہ کوئی ثبوت ڈھونڈ سکے۔ واصف شاہ اب اپنے باپ کی طرح انڈر ورلڈ میں امیر کبیر بادشاہوں کا بادشاہ بن گیا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے پورے علاقے کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا تھا۔ نبیہہ جب سرونٹ کوارٹر میں پہنچی تو کچھ عورتوں نے جو واصف شاہ کے گھر کی ملازمہ تھی، انہوں نے اس کے منہ کی پٹی اور پیچھے سے بازو کھول دیے، جس کی وجہ سے نبیہہ زور زور سے چیخنے چلانے لگی تھی۔ خدارا مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، اپنے بابا سائیں کے پاس جانا ہے، آخر میری غلطی کیا ہے، مجھے جانے دو یہاں سے۔ تبھی ایک عورت نے اسے بالوں سے پکڑ کر زور سے دیوار کے ساتھ مارا۔ دیوار کے ساتھ اس کا سر لگنے سے اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے رونے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، وہ زور زور سے روتی جا رہی تھی۔ وہ عورتیں اب اس کے کمرے کی لائٹ بند کر کے باہر سے کمرے کو لاک کر کے جا چکی تھی۔ نبیہہ کو بچپن ہی سے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی روتی بلکتی معصوم لڑکی کمرے کے کونے میں خود کو لپیٹ کر اور سمیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ واصف شاہ کے دادا خوشی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دے رہے تھے۔ جیتا رہے میرا بچہ، تو نے اب دشمنوں کی کھلڑی ادھیڑ دینی ہے، آخر کب تک ہم سے بچتے رہیں گے یہ لوگ؟ اس کی گھٹیا بھائی نے ہمارے ساتھ نمک حرامی کی تھی، آخر اب بھی تو اپنی بہن کو بچانے آئے گا ہی نا۔ جی دادا جی، بابا کے انتقال کے بعد میرا زندگی کا مقصد بابا کی موت کا بدلہ لینا تھا۔ جب تک اس کا بھائی اپنے پیروں پر چل کر خود میرے آگے اپنا سچ قبول نہیں کر لیتا، اس کی بہن ایسے ہی اذیت میں مرتی رہے گی۔ وہ اب اپنے دادا کے کمرے سے نکل کر باہر آ چکا تھا اور سب ملازموں کو اپنے پاس اکٹھا کر لیا تھا۔ تم سب ایک بات کان کھول کر سن لو، جتنا ہو سکتا ہے اس لڑکی کو اذیت میں رکھو، اس چیز کی میں تم لوگوں کو ڈبل پیسے دوں گا۔ سب ملازم کھڑے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ واصف شاہ ملازموں سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ واصف شاہ نے ابھی تک اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی جسے اس نے ونی کے طور پر اس سے نکاح کر کے اپنے گھر میں قید کیا ہوا تھا۔ واصف شاہ کے جانے کے بعد ہی ایک ملازمہ نبیہہ کو سرونٹ کوارٹر سے نکال کر کچن میں لے گئی تھی۔ آج سب کے لیے کھانا تم بناؤ گی اور کھانا بناتے ہی اپنی شکل گم کر لینا، صاحب جی تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے۔ ملازمہ اسی نبیہہ کو کھانا بنانے کے لیے کہہ رہی تھی جس نے کبھی ایک گلاس تک پانی خود اٹھا کر نہیں پیا تھا۔ اسے کوئی کام ابھی ڈھنگ سے نہیں کرنا آتا تھا کیونکہ اس کی اماں سائیں اسے کچھ کرنے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ تو لاڈ پیار کی عادی لڑکی آج کیسے کیسے موڑ سے گزر رہی تھی۔ یہ اس کے لیے دل دہلا دینے والی زندگی تھی۔ وہ ملازموں سے کھانا بنانے کا کہہ کر خود باہر جا چکی تھی۔ وہ روتی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ میں کیا بناؤں گی اور کیسے بناؤں گی، لیکن اس کے لیے سزا تھی، اسے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ اللہ کا نام لیتے اس نے کھانا بنانا شروع کیا۔ وہ آدھے گھنٹے سے کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ اتنے میں وہی ملازمہ دوبارہ آ کر اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ کھانا مکمل طور پر جل چکا تھا اور اس کی بدبو پوری حویلی میں پھیلی ہوئی تھی، اس ملازمہ نے نبیہہ کا ہاتھ جلتے چولہے پر رکھ دیا تھا جس سے نبیہہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس کی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ واصف شاہ اسٹڈی روم میں بیٹھا کچھ کتابیں پڑھ رہا تھا۔ جب اسے نبیہہ کی چیخوں کی آواز آئی تو فوراً پریشانی کے عالم میں اٹھ کر باہر جانے لگا۔ تبھی اس نے اپنے چلتے قدم روک لیے اور دوبارہ بیٹھ کر کتاب پڑھنے لگ گیا۔ وہ خود تو کچھ نہیں کہتا تھا لیکن اپنے ملازموں سے بہت ظلم کرواتا تھا، اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ نبیہہ دوبارہ سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا، وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی اور اللہ کے آگے سجدہ ریز تھی کہ یا اللہ میری اتنی عمر نہیں جتنے میں دکھ جھیل رہی ہوں، مجھے اس عذاب سے نکال دیں یا اللہ۔ وہ اللہ کے آگے دعائیں کرتی ہوئی کب فرش پر بے ہوش ہو گئی اسے پتہ نہ چلا۔ رات سے صبح ہونے کو تھی کہ اسے ابھی تک ہوش نہ آیا۔ سکینہ جا کر دیکھو تو صحیح، صبح ہو گئی اور اس لڑکی کی چیخوں کی آواز بھی نہیں آ رہی، اس کی خیریت معلوم کرو، دیکھو جا کر کہیں وہ مر تو نہیں گئی۔ واصف شاہ کی اماں ملازمہ سے مخاطب تھی۔ ملازمہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی سرونٹ کوارٹر میں آئی۔ اس نے سامنے فرش پر گری ہوئی نبیہہ کو دیکھا۔ بی بی جی آ کر دیکھیں اسے کیا ہو گیا۔ ملازمہ کی آواز سنتے ہی واصف شاہ کی اماں نبیہہ کے کمرے میں آ گئی۔ وہ بری طرح بخار سے تپ رہی تھی، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور وہ خود بے جان ہوئی فرش پر گری پڑی تھی۔ سرونٹ کوارٹر بہت بری حالت میں تھا، جہاں پرانے وقتوں کا سامان پڑا ہوا تھا، پھٹے ہوئے پردے اور ایک بوسیدہ صوفہ رکھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی عجیب سا اوجھل پن محسوس ہوتا تھا۔
واصف شاہ کی ماں کمرے میں داخل ہوتے ہی عجیب سا منہ بناتی ہوئی دوبارہ باہر چلی گئی اور ملازمہ کو سختی سے کہہ دیا کہ چاہے اسے بخار ہو یا مر رہی ہو لیکن اس پر ذرا بھی رحم نہیں کھانا، اس لڑکی سے پوری حویلی کا کام کرواؤ، اس لڑکی کو اتنی اذیت دو کہ اس کا بھائی جب آئے تو اسے اس حالت میں دیکھ کر ویسے ہی تڑپے جیسے میں واصف کے ابا کی موت پر تڑپی تھی۔ وہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ دوسری طرف نبیہہ کے ماں باپ نے بھی اس کے بھائی کو اطلاع دے دی تھی۔ تابش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کب اس کے لیے آسانی کے راستے کھلے اور وہ وہاں سے اپنی بہن کو بچا کر لے جائے، لیکن اس کے لیے ایک ایک پل کاٹنا ادھر مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ وہ نکاح کر چکا ہے۔ تابش نے اپنے ماں باپ کو فون کر کے تسلی دے دی تھی کہ میں بہت جلد واصف شاہ کو سچائی بتا دوں گا۔ تابش اتنے بڑے اور طاقتور لوگوں کا کام اکیلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے امریکہ میں رہتے ہوئے پاکستان کے کچھ انویسٹیگیٹرز ہائر کیے۔ تابش کے کسی دوست نے بتایا کہ ایک لڑکی ہے، شاہکار اس کا نام ہے، وہ بہت بڑی ہیکر ہے، وہ اور معاملات میں بھی تمہاری مدد کر سکتی ہے، تم اس سے ہیکنگ کا کام کروا سکتے ہو۔ تبھی تابش نے اس لڑکی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا۔ اس نے اپنے فون سے کچھ ای میل اس کے نمبر پر سینڈ کیے اور اسے کام شروع کرنے کا کہہ دیا۔ وہ اپنی سچائی کی بقا کرنا چاہتا تھا، اسے ہر حال میں صحیح سلامت اپنی بہن چاہیے تھی۔ شروع دن سے ہی واصف شاہ نے نبیہہ کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ واصف شاہ کے دادا کہنے لگے، بیٹا میرا دل خوش نہیں ہو رہا ابھی تک، کوئی اور اذیت پہنچاؤ اس لڑکی کو، میں اپنے بیٹے سلطان کا غم نہیں بھول پایا ابھی تک، میں جب جب اس لڑکی کو اذیت میں دیکھتا ہوں میری روح کو تسکین ملتی ہے۔ اس کے دادا انتہائی غنودگی سے کہہ رہے تھے۔ واصف شاہ کہنے لگا، جی دادا آپ فکر مت کریں، میں ان لوگوں کے ساتھ وہ کروں گا جو ان کی 7 پشتیں بھی یاد رکھیں گی۔ ایک دن واصف شاہ نے اپنے ملازموں سے کہہ دیا کہ نبیہہ کو گاڑی میں بٹھانے کو کہہ دیا تھا۔ شکور جو اس کا ملازم تھا، جلدی سے اس لڑکی کو گاڑی میں لے آؤ، میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، اسی لیے بہتر ہے کہ اس کا منہ ڈھانپ کر لانا۔ ملازم اس بات میں سر ہلاتا ہوا نبیہہ کو لینے چلا گیا تھا۔ واصف شاہ خود گاڑی میں جا کر بیٹھ چکا تھا۔ 2-3 ملازم نبیہہ کو باندھ کر گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ واصف نے اس پر نظر تک نہ ڈالی، وہ تیز تیز گاڑی دوڑاتا ہوا ایک کلب میں لے گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے منظر کچھ ایسا تھا کہ ڈھیروں کی تعداد میں آدمی نشہ کرنے میں مگن تھے۔ ٹیبل پر ڈھیر ساری رنگ برنگی شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ واصف اپنی جینس کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر مغرور شخصیت سے اندر چلتا جا رہا تھا۔ وہ بہت ساری سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ پیچھے اس کے ملازم جو نبیہہ کو باندھ کر لا رہے تھے، اس کمرے میں بہت سارے آدمی تاش کھیل رہے تھے اور گندی اور عجیب سی مسکراہٹ جو چہرے پر سجائی ہوئی تھی۔ واصف شاہ نے جاتے ہی ان کی میز پر بھرے ہوئے پیسوں کا بیگ رکھا اور ان آدمیوں کو نبیہہ کی طرف متوجہ کیا۔ ان میں سے ایک آدمی سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا نشیوں کی نگاہ سے اسے دیکھتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ واصف شاہ ادھر ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور اپنا منہ نیچے کر کے موبائل چلانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ بہت سارے آدمی اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے، کوئی اس کے منہ سے دوپٹہ کھینچتا اور کوئی اس کے کپڑے کھینچ رہا تھا۔ وہ ڈری سہمی معصوم سی لڑکی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن واصف شاہ اس کی چیخوں پر آنکھیں میچے بیٹھا ہوا تھا۔ نبیہہ اپنا آپ ان کی گرفت سے چھڑوا رہی تھی، لیکن انہوں نے مضبوطی سے اسے اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ نبیہہ نے اپنا آپ چھڑوانے کے لیے قریب پڑی ایک بوتل اس مونچھوں والے آدمی کے سر پر دے ماری، جس کے غصے کی آڑ میں اس آدمی نے نبیہہ کو بالوں سے پکڑ کر میز کے ساتھ اس کا سر دے مارا۔ جگہ جگہ خراشیں آنے کی وجہ سے وہ لہو لہان ہو چکی تھی۔ یہ بات تو طے تھی کہ واصف نے آج تک اس لڑکی پر ہاتھ تک نہیں اٹھایا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کا سہارا لیتے ہوئے اس لڑکی کو اذیت پہنچا رہا تھا۔ نبیہہ کی چیخیں واصف کے دل پر تیروں کی طرح وار کر رہی تھیں۔ آہ، اللہ مجھے بچا لے، نبیہہ روتی ہوئی اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ لیکن واصف شاہ تو جیسے اپنا ضمیر ہی مار چکا تھا۔ جب اس سے یہ سب معاملہ دیکھا نہ گیا تو اس نے اپنے ملازموں سے کہہ دیا کہ واپس جانے کے لیے نبیہہ کو تیار کرنے کا کہہ دیا تھا۔ ملازم دوبارہ سے نبیہہ کے ہاتھ باندھنے لگے اور اسے لے کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ نبیہہ بری طرح زخمی ہوئی پڑی تھی، وہ روتی بلکتی ہوئی حویلی پہنچ گئی تھی۔ واصف شاہ اسے دوبارہ سرونٹ کوارٹر میں بھجواتا خود اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ تابش کے لیے امریکہ میں کام کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا ذہن دن رات اپنے ماں باپ اور اپنی بہن کی طرف رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ بالکل تنہا تھے۔ اس نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 1-2 دن بعد وہ پاکستان اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ چکا تھا۔
جب وہ اپنے گھر آیا تو اس کے بابا سائیں ویل چیئر پر باہر گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تابش اپنے باپ کا یہ حال دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے باپ کے پیروں میں جا کر بیٹھ گیا۔ بابا، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ اس کے بابا بول تو سکتے تھے لیکن انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ایک ٹانگ اور ایک بازو کام کرنے سے قاصر ہو گئے تھے۔ تابش رو رہا تھا، بلک رہا تھا، بابا مجھے معاف کر دیں، سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، آج یہ ساری پریشانیاں میری وجہ سے کھڑی ہوئی ہیں۔ بابا، مجھے اپنی نظر میں بہت شرمندگی ہوتی ہے، میری وجہ سے میری معصوم بہن اس درندے کے ہاتھوں برباد ہو گئی اور میری وجہ سے ہی آپ کی یہ حالت ہوئی ہے۔ تبھی میر ملک کہنے لگے، نہیں نہیں بیٹا، یہ سب کچھ تو ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، بس مجھ سے اب زیادہ دیر تک اپنی بیٹی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، تم جلدی سے ثبوت ڈھونڈ کر اس واصف کے منہ پر دے مارو، مجھے میری بیٹی صحیح سلامت لوٹا دو۔ تابش کو اب ہر حال میں ثبوت ڈھونڈنے ہی تھے۔ تابش کو اس لڑکی شاہکار سے اس معاملے کے بارے میں ملنے جانا تھا۔ اس نے اس کے گھر کا پتہ لگایا ہوا تھا، اس کے گھر داخل ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹا سا گھر تھا اور اس کے 2 کمرے اور ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا، جہاں بیٹھی شاہکار کمپیوٹرز کے آگے کام کر رہی تھی۔ تابش نے اندر جانے کی اجازت مانگی تو اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اندر آنے کو کہہ دیا تھا۔ تابش نے اسے کام کرنے کے پیسے دیے اور کوئی ڈیٹا نکالنے کو کہا تھا۔ صبح سے رات ہو چکی تھی، وہ دونوں مل کر کمپیوٹرز پر کام کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے مشورہ لے کر ثبوتوں تک پہنچنے کی تشویش کر رہے تھے۔ اس کا اگلے دن ہی وہ دونوں اس بلڈنگ کے اندر موجود تھے جہاں سلطان شاہ کو گولی لگی تھی۔ تابش اور شاہکار اس بلڈنگ کے مینیجر سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں آ گئے تھے۔ شاہکار نے کہنا شروع کیا، دیکھیں مینیجر صاحب، ہم نے آپ کی CCTV فوٹیج چیک کی ہے، لیکن اس دن والی ویڈیوز کے اندر سے کٹی ہوئی ہے جب سلطان شاہ کو آپ کی بلڈنگ میں گولی لگی تھی۔ یہ بات شاہکار نے تابش کو بھی نہیں بتائی تھی۔ تبھی بلڈنگ کا مینیجر کہنے لگا کہ شاہکار جی، آپ کا بہت نام سنا ہے، آپ تو ہمارے علاقے کی مشہور ترین ہیکر ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ہمارے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کر رہی ہیں؟ ہم سوائے پولیس والوں کے اور کسی کو اپنی CCTV فوٹیج دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ شکر کریں کہ آپ کو ہم نے اپنی CCTV فوٹیج دکھائی ہے۔ اس کے اندر کیا غائب ہے کیا نہیں یہ بتانے کی ہم آپ کو پابند نہیں ہیں۔ شاہکار کہنے لگی، اوہ تو ٹھیک ہے، آپ نے جو سلطان شاہ کو اپنی بلڈنگ میں گولی لگوانے کے لیے نواز خان سے پیسے لیے تھے، اس کی ویڈیوز لیک کروانے سے بھی آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ یہ سب سن کر تابش ہکا بکا رہ گیا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور شاہکار کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اس کی ذہانت کو داد دینا چاہتا تھا۔ شاہکار نے کیسے منٹوں میں ساری سچائی معلوم کر لی تھی، یہ تابش کو خود بھی معلوم نہیں تھا۔ شاہکار کی یہ بات سنتے ہی مینیجر کے ہوش و حواس کھو گئے تھے۔ تبھی اس نے فوراً اپنے موبائل میں سے ساری ویڈیوز شاہکار کے نمبر پر سینڈ کر دی تھی۔ شاہکار مسکراتی ہوئی تابش کو اشارہ کرتی باہر نکل گئی تھی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ یہ کام کر چکی ہیں؟ اور یہ نواز خان کون ہے اور آپ اسے کیسے جانتی ہیں؟ آپ کچھ بتانا پسند کریں گی؟ شاہکار کہنے لگی، ہاں میں تمہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن میں تمہیں ادھوری بات نہیں بتا سکتی تھی۔ مجھے پہلے کنفرم کرنا تھا کہ کیا واقعی نواز خان نہیں مارا ہے سلطان شاہ کو۔ لیکن جب میں نے مینیجر صاحب کے سامنے یہ بات کی تو اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے، جس سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہی حقیقت ہے۔ اور جہاں تک بات نواز خان کی ہے، وہ سلطان شاہ کا بزنس پارٹنر تھا۔ اب اس نے انہیں کیسے اور کیوں مارا یہ تو وہ خود ہی بتائیں گے۔ ہمارا کام تھا مینیجر سے ویڈیو لینا۔ اب تم کسی بھی طرح واصف شاہ کا نمبر معلوم کرو اور ان کے نمبر پر یہ ویڈیو سینڈ کر دو۔ تابش شاہکار کا شکر گزار تھا۔ وہ شاہکار سے کہنے لگا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ تمہیں جب بھی میری ضرورت پڑی تم مجھے کہہ سکتی ہو، میں تمہارے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ شاہکار مسکراتی ہوئی کہنے لگی، دیکھ لینا، اگر مجھے تمہاری ضرورت ہوئی اور تم مجھے منع نہ کر دینا۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ تابش کو اپنے حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ واصف کے نمبر پر ویڈیو سینڈ کرنے کے بجائے تابش اور شاہکار واصف کے آفس پہنچ چکے تھے۔ سیکرٹری نے فون کیا اور واصف کو ان کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ واصف شاہ اپنی کرسی پر بیٹھا زوردار قہقہے لگا رہا تھا۔ اوہ، تو آج میرا دشمن چل کر آ ہی گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ تابش اور شاہکار اس کے کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ واصف اپنی کرسی سے اٹھتا ہوا تابش کے قریب آ گیا۔
चट्टाख और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। नमक हराम, तुझे क्या लगता था कि तू वासिफ शाह के वालिद को मार कर वासिफ शाह के हाथों बच जाएगा? मेरा मकसद हरगिज़ भी तेरी बहन को हरासा नहीं करना था, लेकिन तूने मुझे मजबूर किया। खैर, अब तू खुद चलकर आया है तो तुझे तो सज़ा मिलेगी। वासिफ शाह भी बोल रहा था कि शाहकार ने अपने मोबाइल से वीडियो ऑन करके उसके सामने कर दी, जहां नवाज खान बिल्डिंग के मैनेजर को पैसे दे रहा था। वासिफ शाह को ये वीडियो देखकर अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। सारी वीडियोस उसकी आंखों के सामने चल रही थी। नवाज खान के आदमियों ने ही सुल्तान शाह को गोली मारी और खुद वहां से फरार हो गए थे। वीडियो के अंदर साफ दिखाई दे रहा था कि ताबिश सुल्तान शाह को गोली लगने पर बहुत ज्यादा डर गया था, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग से भाग गया। वासिफ शाह के आंसू मोबाइल की स्क्रीन को भिगो रहे थे। उसने नजर उठाकर ताबिश को देखा तो ताबिश कहने लगा कि मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने कोई नमक हरामी नहीं की। मैं तो उस दिन के मामले से डर गया था, इसीलिए मैं वहां से भाग गया। मुझे डर था कि तुम लोग मुझे सुल्तान शाह का कातिल समझकर सूली पर ना चढ़ा दो। मैं अपने माँ बाप का वाहिद सहारा हूँ। मैं भला अपने ही मालिक के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? वासिफ का फूट फूट कर रोने को दिल चाह रहा था। उसने बेवजह किसी बेगुनाह को सजा देकर अपना आप गंदा कर लिया था। वो ताबिश के पाँव में बैठ गया। ताबिश, मुझे माफ़ कर दो। ताबिश उसे दिल से माफ़ कर चुका था। वासिफ हवेली में दाखिल होते ही नबीहा के आगे अपनी गलती का खसारा करना चाहता था। वो उसके कमरे में चला गया। आज उसने उसे पहली दफ़ा देखा था। वो कोने में बैठी रो रही थी। वासिफ को देखते ही वो इल्तिजाइया नज़रों से देखने लगी। वासिफ उस लड़की की खूबसूरती और मासूमियत देखकर ठिठक गया था। उसके करीब बैठ गया और उसके हाथों और पाँव को देखने लगा, जो बुरी तरह से जले हुए थे। उसके जिस्म पर जगह जगह खराशें आई हुई थीं। वो बहुत प्यार से नबीहा को अपनी बाहों में उठाता हुआ अपने कमरे में ले गया था। वो इन सब बातों से अनजान थी कि दिन रात उस पर तशद्दुद करने वाला बहुत प्यार भरी निगाहों से उसे देख रहा था। उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और सारी हकीकत नबीहा को बता दी थी। नबीहा एक समझदार लड़की थी। वो समझ गई थी कि वासिफ गलत फहमी का शिकार हुआ था। वासिफ की खूबसूरती देखकर उसे दिल से तस्लीम कर चुकी थी। आज रात उन दोनों के लिए हसीन होने वाली थी। उन दोनों के प्यार के लम्स दीवारें भी आज महसूस कर रही थी। सुबह होते ही नबीहा वासिफ के साथ अपने भाई ताबिश और घर वालों से मिलने चली गई। वासिफ ने नवाज खान को सजाए कैद दिलवा दी थी, जिसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए सुल्तान शाह को मार दिया था। नबीहा अपने बाबा की हालत देखकर बहुत रो रही थी, लेकिन वासिफ सबसे माफ़ी मांग रहा था। ताबिश जानता था कि वो अब नबीहा से निकाह कर चुका है। वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो दिल से वासिफ को माफ़ कर चुका था। जब नबीहा अपने घर वालों से मिलने गई थी, तभी उधर शाहकार भी आ गई थी। नबीहा सवालिया नज़रों से शाहकार को देख रही थी कि वो कुछ कहती, तभी ताबिश कहने लगा, नबीहा, ये शाहकार है। इसने सबूत ढूंढने में मेरी बहुत मदद की है, बल्कि सुल्तान शाह के कातिल को ढूंढने का सारा क्रेडिट ही शाहकार को जाता है। नबीहा और वासिफ शाहकार का शुक्रिया अदा कर रहे थे। शाहकार मुस्कुराती हुई उनकी फैमिली के बीच में बैठ गई थी। वो सबके सामने ताबिश को कहने लगी, ताबिश, तुमने मुझे खुद ही कहा था कि अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो तुम मुझे कभी मना नहीं करोगे। बस आज मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत पड़ गई है। हाँ हाँ शाहकार, बताओ, मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ? तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी बचा ली, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है? ताबिश शाहकार को हमदर्दी से कह रहा था। तभी शाहकार कहने लगी कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत सिर्फ 2 पल के लिए नहीं, बल्कि सारी उम्र के लिए चाहिए। ताबिश के अलावा बाकी सब घर वाले समझ चुके थे कि शाहकार क्या कहना चाह रही है, लेकिन ताबिश कहने लगा, मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आई, तुम साफ साफ बताओ कि क्या बात है। नबीहा मुस्कुराते हुए अपने भाई के पास जाकर बैठ गई थी और कहने लगी, मेरे भोले भैया, शाहकार भाभी आपसे कह रही हैं कि क्या आप सारी ज़िंदगी के लिए उनका साथ निभाएंगे? भाभी? कौन भाभी? ताबिश हैरानगी से नबीहा को पूछ रहा था। सब जानते थे कि ताबिश बहुत अच्छे से समझ चुका है। वो जानबूझकर अनजान बन रहा था। सब घर वाले खिलखिलाकर मुस्कुरा रहे थे। ताबिश शाहकार की मोहब्बत को झुठला नहीं सकता था। उनकी ज़िंदगी में सुकून आ गया था और नबीहा और वासिफ भी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे।
آپ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اتنی غلط فہمیوں کے بعد شدت سے ہونے والی محبت بھری کہانی کیسی لگی۔